جب بھی وہ گھر کے باہر نکلے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے، برقع پہن کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، اور ایسا پردہ کرے کہ غیر مرد ان کے جسم کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے بالوں کو دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے، یا برقعے سے ان کے جسم کی ساخت کا اندازہ کرنا چاہے نہ کر سکے۔ ایسے پردے کا اہتمام کرے۔ میرے پیارے دوستو، رب کہہ رہا ہے جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہوا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، زکات دینا فرض ہوا، ویسے ہی حبیب آپ کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے۔ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے، بغیر برقعے کے، بغیر پردہ کیے کہ اپنے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے سخت منع ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمل اس کا ناجائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے جب عورت بغیر پردے کے اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں، اس کے من میں، اس کے خیالات میں گندگی کو، فتنوں کو، غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان خاموش بیٹھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، اس سے ایسا کام کرواتے ہیں تاکہ فتنہ مچ جائے، عاشقی ہو جائے، تاکہ کوئی گناہ ہو جائے، زنا والا عمل ہو جائے، بدکاری والا عمل ہو جائے، شرارت والا عمل ہو جائے، اور یہ سارے فتنوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب مسلمان عورت پردہ اختیار کر لیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندی سن لے، تو نے میرے فرمان کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میرے نبی کے قول کے مطابق تو نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو حجاب میں لے لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو برقعے میں ڈھانپ لیا ہے، تو سن لے میری بندی، تو باہر نکلتی ہے، تیرا کام نکلنا ہے، شیطانی نظروں سے بچانے کا کام میرا ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، دشمنوں سے بچانا میرا کام ہے، ذلت سے بچانا میرا کام ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، عمل تیرا ہوتا ہے، حفاظت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بیٹی بے برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، 1 کروڑ علماء کہے وہ عورت کی غلطی ہے، میں کہوں گا خدا کی قسم وہ عورت کی غلطی نہیں ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ عورت حاکم بن کے پیدا نہیں ہوئی، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ راجمنڈری کے مسلمانوں، آج اسلام بتا رہا ہوں، عورت کو بادشاہ گھر کا موقف نہیں دیا گیا، عورت کو مسجدوں پر کنٹرولنگ نہیں دی گئی، عورت کو ماتحت بنایا گیا۔ عورت ماتحت ہوتی ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے تحت تھی، جوان ہوئی تو بھائی کے تحت تھی، شادی ہوئی تو شوہر کے ماتحت، اور بوڑھی ہوئی تو پوتروں کے ماتحت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا مقام نہیں دیا۔ جب بیٹی بغیر برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، نوجوانوں غور سے سنو، اس میں جوان بیٹی کا قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے اپنی بہن کو شیطان کے شر کے حوالے کر دیا ہے، تم نے اپنی بہن کو اللہ کی لعنت کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی بغیر برقع نکلتی ہے، بیوی سے حساب بعد میں ہوگا، شوہر سے حساب پہلے ہوگا۔ شوہر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب پہلے دینا پڑے گا۔ رب پوچھے گا کیوں تم اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے بے پردہ نکالا کرتے تھے؟ میں ایک نوجوان کو بولا میاں بیوی کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے نکالنا بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بولا آپ نے کہا بس آپ تاریخ دے دیجئے، راجمنڈری آنا آپ کا کام ہے، عاشقوں کو جمع کرنا ہمارا کام ہے۔ اور جب اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول کو دیکھ رہا ہوں تو میں تعجب ہو رہا ہوں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر پورے ہندوستان میں کسی کا نیٹ ورک سب سے زیادہ کام کرتا ہے تو وہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کا نیٹ ورک ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں خواتین ماؤں اور بہنوں کو جمع کیے ہوئے، مرد حضرات کو جمع کیے ہوئے، اور
کم سے کم میں سمجھتا ہوں 500 لوگ تو کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہاں ابھی بعد میں آؤں گا نا, ابھی تو پہلے آپ کو پھول بنا دیتا ہوں, پھر بعد میں سب کو انشاءاللہ. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, 500 افراد کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہزاروں کی تعداد میں ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں, اور دھوپ میں جو ہے بیچارے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ اتنے ڈیرے ڈالنے کے باوجود بھی ساری محبتیں ان ڈیروں کو چیرتے ہوئے باہر نکل چکی ہے. تو میں نے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھا, حضرت آپ اکیلے اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے؟ تو مولانا نے کہا میں اکیلا کہاں ہوں, میرے آقا کے کچھ جانشین, میرے آقا کے کچھ غلام اپنی اپنی مسجدوں کے خطیب و امام میرے ساتھ ہیں, اور ہم سب نے مل کر عہد اور قسم کے ساتھ ایک بڑی ہمت اور جستجو کے ساتھ اپنی مسجد کے ہر اعلان کے ذریعے سے, ہر دعوت کے ذریعے سے, ہر بیان کے ذریعے سے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں کم و بیش 40 تا 50 علماء اکرام نے محنت کیا, اور اتنی بڑی دعوت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم یہاں پر جمع کیے ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں سے ان علماء اکرام کو بھی مشکور ہوں جنہوں نے آج کے لیے اہل سنت کا اتنا بڑا اجتماع راج منڈری کی زمین پر, ابھی مجھ سے مولانا صاحب بتا رہے تھے, مولانا مختار صاحب نے بتایا کہ کم و بیش 20 سال کے بعد اتنا بڑا مجموعہ راج منڈری میں عاشقان رسول کا جمع ہوا ہے. اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی محبتوں کو, جس طرح آپ نے مجھے اپنی محبتوں سے سرفراز کیا, نوازا, انعام کے طور پر مجھ کو دیا, اسی طرح میں آپ کی محبتوں کو کچھ پیش کروں, کچھ سناؤں. لیکن اب موضوع مولانا صاحب نے ایسا انتخاب کیا جس کا تعلق عمل سے ہے. کس سے ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولو بھائی. اب آپ لوگاں خاموش نکو بیٹھو بھائی, اللہ کے واسطے. آپ لوگاں خاموش بیٹھے تو پھر جلسہ پورا مسئلہ ختم ہو جاتا, فلاپ ہو جاتا. اللہ کے واسطے میں ذرا پوچھتے جاؤں تو آپ بھی تھوڑا تھوڑا کچھ تو بولتے جائیے. کب تک سنیاں خاموش بیٹھیں گے میرے بھائی؟ آپ کی اور ہماری خاموشی آج لوگوں کو جو ہے گھراں بنانے کا موقع دے رہی. ہماری مسجد میں گھس کے ہم کو نکالنے کی چکر چلا رہے ہیں. یہ آپ کی اور ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے. ہم لوگ بولے جان دو جان دو جان دو جان دو جان دو میں ہماری جان لے لے رہا. اب جان دو نہیں, اونلی آن دو. اب کو ناتے آؤ, اب سرکار کی بات ہم کریں گے, اب سرکار کا فیضان ہم پھیلائیں گے, اب غوث الورا کی بات ہم کریں گے, اور اجمیر والے پیا کا انا ساگر کا پانی ہم پلائیں گے. اور اب ماشاءاللہ سبحان اللہ. محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میں کسی ضلع میں بیٹھا ہوں, محسوس ہو رہا ہے کہ عاشقوں کے شہر میں بیٹھا ہوں, محسوس ہو رہا ہے کہ اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں مدینے کی رحمتیں برستی ہے, محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں غوث و خواجہ کی نظر ہوتی ہے, محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں بریلی والے شیر کی آمد بھی ہوتی ہے, محسوس ہو رہا ہے اس جگہ بیٹھا ہوں جہاں سرکار مدینہ اپنی نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, کیوں نہ کرم ہوگا, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جب ایک عاشق کے گھر کا وہ عالم ہوتا ہے تو یہاں تو عاشقوں کا مجموعہ لگا ہوا ہے, یہاں تو عاشقوں کی جمع غفیر ہے. تو مجھے کہنے دیجئے یہاں آمد مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے, یہاں آمد اولیاء بھی ہو رہی ہے. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں, میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ رضوی القادری صاحب کی خواہش کے مطابق میں پہلی اپنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آئی ہوئی ماؤں اور بہنوں کو ایک عمل کا پیغام اور ایک سنیت کا پیغام دیتا ہوں. اور ایک ہی آیت جو میں نے انتخاب کیا ہے جس میں رب سنیت بھی بیان
بیان کر رہا ہے اور عمل بھی بیان کر رہا ہے، خواتین اسلام کو پیغام بھی دے رہا ہے اور اپنے نبی کی عظمت بھی بتا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، کس سے؟ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے وبناتک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اور ایمان والی عورتوں سے بھی بتا دیجئے۔ یہاں پر رب نے عورتوں کی 3 کیٹیگریز بنا دی ہے، 3 کیٹیگریز رب نے بنائی ہے۔ ایک کہا ازواجی کا، آپ کی بیویاں، دوسرا کہا بناتی کا، آپ کی بیٹیاں، تیسرا کہا ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہو گئے، ان کو ذہن میں رکھو۔ آگے بڑھتے ہیں، رب نے کیا ارشاد فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب بھی وہ گھر کے باہر نکلے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے، برقع پہن کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، اور ایسا پردہ کرے کہ غیر مرد ان کے جسم کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے بالوں کو دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے، یا برقعے سے ان کے جسم کی ساخت کا اندازہ کرنا چاہے نہ کر سکے۔ ایسے پردے کا اہتمام کرے۔ میرے پیارے دوستو، رب کہہ رہا ہے جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہوا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، زکات دینا فرض ہوا، ویسے ہی حبیب آپ کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے۔ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے، بغیر برقعے کے، بغیر پردہ کیے کہ اپنے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے سخت منع ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمل اس کا ناجائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے جب عورت بغیر پردے کے اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں، اس کے من میں، اس کے خیالات میں گندگی کو، فتنوں کو، غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان خاموش بیٹھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، اس سے ایسا کام کرواتے ہیں تاکہ فتنہ مچ جائے، عاشقی ہو جائے، تاکہ کوئی گناہ ہو جائے، زنا والا عمل ہو جائے، بدکاری والا عمل ہو جائے، شرارت والا عمل ہو جائے، اور یہ سارے فتنوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب مسلمان عورت پردہ اختیار کر لیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندی سن لے، تو نے میرے فرمان کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میرے نبی کے قول کے مطابق تو نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو حجاب میں لے لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو برقعے میں ڈھانپ لیا ہے، تو سن لے میری بندی، تو باہر نکلتی ہے، تیرا کام نکلنا ہے، شیطانی نظروں سے بچانے کا کام میرا ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، دشمنوں سے بچانا میرا کام ہے، ذلت سے بچانا میرا کام ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، عمل تیرا ہوتا ہے، حفاظت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بیٹی بے برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، 1 کروڑ علماء کہے وہ عورت کی غلطی ہے، میں کہوں گا خدا کی قسم وہ عورت کی غلطی نہیں ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ عورت حاکم بن کے پیدا نہیں ہوئی، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ راجمنڈری کے مسلمانوں، آج اسلام بتا رہا ہوں، عورت کو بادشاہ گھر کا موقف نہیں دیا گیا، عورت کو مردوں پر کنٹرولنگ نہیں دی گئی، عورت کو ماتحت بنایا گیا۔ عورت ماتحت ہوتی ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے تحت تھی، جوان ہوئی تو بھائی کے تحت تھی، شادی ہوئی تو شوہر کے ماتحت، اور بوڑھی ہوئی تو پوتروں کے ماتحت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا مقام نہیں دیا۔ جب بیٹی بغیر برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، نوجوانوں غور سے سنو،
اس میں جوان بیٹی کا قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے اپنی بہن کو شیطان کے شر کے حوالے کر دیا ہے، تم نے اپنی بہن کو اللہ کی لعنت کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی بغیر برقع نکلتی ہے، بیوی سے حساب بعد میں ہوگا، شوہر سے حساب پہلے ہوگا۔ شوہر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب پہلے دینا پڑے گا۔ رب پوچھے گا کیوں تم اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے بے پردہ نکالا کرتے تھے؟ میں ایک نوجوان کو بولا میاں بیوی کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے نکالنا بہت بڑا گناہ ہے، عظیم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔